علی بھائی، روزہ کی حالت میں دریا یا سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے غوطہ لگ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر آٹومیٹیکلی غوطہ لگا ہے نا پھر تو نہیں ٹوٹے گا، ظاہر ہے کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، اس کے اوپر اجتہاد ہی کرنا پڑے گا۔ البتہ اگر کسی نے جان بوجھ کے لے لیا ہے تو ظاہر ہے پھر تو ٹوٹ جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح کا کوئی کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کو ایسا معاملہ ہو، کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں غسل کرے تو ناک میں زیادہ اوپر پانی نہ چڑھائے۔ حالانکہ غسل جنابت میں ناک میں پانی چڑھانا ہے، کلی کرنی ہے، لیکن نبی علیہ السلام فرمایا کہ زیادہ اس میں غلو نہیں کرنا کہ اوپر نہ چڑھ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھی دریا میں نہانا ہے تو غوطہ نہ لگائیں، آپ بس اتنا نہا لیں، اور اگر اندر جانا ہے تو اپنے ناک کو منہ کو بند کر کے اپنا سر ڈبو لیں، یہ کام نہ کریں۔ اور غوطہ لگنے سے صرف یہ چانس نہیں ہے کہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے، ہاں جان بھی ختم ہو سکتی ہے، ہاں مردہ بھی ہو جاتا ہے بندہ۔ اور اکثر آپ یہ دریائے جہلم میں رمضان کے دنوں میں، اللہ کا شکر ہے ویسے اس رمضان میں کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا، ورنہ آلموسٹ 2-3 ڈیتھس ہر سال رپورٹ ہوتی ہیں کہ لوگ نہانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اور اندازہ کریں وہ لوگ نہانے کے لیے چلے جاتے ہیں جن کو ماں باپ گھر میں ڈانٹتے بھی ہیں نا تو وہ گھر میں نہیں نہاتے، دوستی یاری میں دریاؤں میں نہانے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور پھر دوستوں کے کہنے کے اوپر آہستہ آہستہ آگے جاتے ہیں۔ اور دریا میں تو عموماً آپ کو پتا ہے بعض جگہ سے ریت نکالی ہوئی ہوتی ہے، ایبرپٹ کھائی بھی آ جاتی ہے، اوپر سے تو آپ کو برابر نظر آ رہا ہے، ریت میں آپ کا پاؤں دھس گیا، بعض اوقات آپ نے ڈبکی ماری، کسی پتھر کے ساتھ جا کے سر لگ گیا، یا کسی جھاڑی میں جا کے آپ کے ہاتھ پاؤں یا بال پھنس گئے، تو پھر آپ گئے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جو بچانے کے لیے کودتا ہے نا وہ بھی جاتا ہے، کیونکہ جو ڈوب رہا ہوتا ہے نا تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے۔ جب تک آپ کی پریکٹس نہیں ہے نا کہ آپ ایک بندے کو ساتھ لے کر یعنی اسے نکال سکتے ہیں پانی سے ایک خاص طریقے کے ساتھ، کیونکہ میں نے تو تیراکی اپنی ینگ ایج میں سیکھی تھی، مجھے بڑا شوق تھا۔ اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ ڈوب رہا ہے نا، اگر آپ اس کو بچانے میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پریکٹس کریں، اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے قریب اس کو لگنے نہیں دینا، اس کو اس کے بالوں سے پکڑ کے ایسے اوپر کرنا ہے تاکہ اس کا جب منہ باہر نکلے تو اسے بتائیں کہ بھی تو بچ گیا، منو ہاتھ نہیں لانا، ہاں ہاتھ لایا تو گئے۔ یا پھر دوسرا حال یہ ہے کہ آپ ٹیوب لے کے اپنے گرد باندھ کے یا لائف جیکٹ باندھ کے تو پھر آپ کودیں، تو اس کے ذریعے آپ کے بچت کے چانسز ہیں۔ اگر آپ صرف اپنے ہاتھوں کے یا پاؤں کے سہارے پہ سوئمنگ کرتے ہوئے دریا میں یا تالاب میں کسی کو بچانے کے لیے گئے تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ ہاں یہ میں بتاؤں میرے ساتھ یہ پریکٹیکلی ہو چکا ہے، یعنی میں جب ایف ایس سی میں پڑھتا تھا نا تو ہمارے 1994 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت میری عمر 16-17 سال تھی۔ ہمارے گھر کے پیچھے ایک برف خانہ ہے، تو اس میں انہوں نے نا ایک 5 فٹ کا تالاب، ایک 16 فٹ کا تالاب بنایا ہوا ہے۔ لوگوں کی ایک تیراکی بھی سیکھ لیتے ہیں اپنے طور پہ، ویسے بھی لوگ زیادہ تر گرمیوں میں نہانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو میں بھی ایک دفعہ نا جب میں نے 5 فٹ وہ والا جو تالاب ہے نا اس میں مجھے مہارت ہوگی نا کہ میں اب تیراکی کر سکتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم 16 فٹ والے میں جانا شروع ہو گئے۔ اور 16 فٹ والا تالاب جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں تھا، بمشکل وہ میرا خیال ہے 10x10 کا ہوگا یا 8x8 کا، چھوٹا انہوں نے بنایا ہوا تھا، لیکن گہرا تو ہے۔ جس کو تیراکی نہ آتی ہو اس کو تو 6-7 فٹ بھی مارنے کے لیے کافی ہے، اس کے قد سے اوپر ہونا چاہیے پانی۔ اور ایک غوطہ آیا تو گیا۔ اگر آپ کانفیڈنس لوز کر دیں تو آپ 5 فٹ والے میں بھی مار سکتے ہیں، ہاں مرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے بس، ورنہ 5 فٹ والا بھی آپ کو مارنے کے لیے کافی ہے۔ تو میں وہ یعنی کنارے پہ پھر بیٹھ کے باری باری لوگ جاتے ہیں نا، تو ایک کوئی بچہ تھا چھوٹا، مجھ سے تو میرا 5-6 سال چھوٹا ہی ہوگا، وہ بھی بیچارہ نہانے کے لیے آیا۔ اب اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا گہرا ہے، اس نے چھلانگ مار دی تو وہی ہوا کہ وہ پاؤں نیچے اس کے لگ ہی نہیں رہے ہیں۔
ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے انسان بعض اوقات انسان کے اندر اللہ نے ایک ایسی نیچر رکھی ہے کہ وہ پسیج جاتا ہے. اب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کسی کو بچاتے کس طرح ہیں, میں نے چھلانگ مار دی اس کو بچانے کے لیے. ٹھیک ہے, جب چھلانگ ماری تو اس نے اسی طریقے سے مجھے بھی پکڑ لیا. مجھے بھی ایک دو ہوتے آئے, مجھے نہیں یاد کہ مجھے کس نے کنارے پہ لگایا, اللہ نے. ٹھیک ہے, تو بال اس ایک لمحہ مجھے آج بھی زندگی میں نہیں بھولتا کہ میں نے اپنی لائف کنکلوڈ کر لی تھی اس وقت. ٹھیک ہے, مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب میں نے نہیں بچ, کیونکہ اس نے فوراً مجھے یوں کر کے پکڑ لیا, تو آپ اپنے ہاتھ پاؤں نہیں مار رہے تو اس کو کہاں سے بچائیں گے. بل کس طریقے سے ہوا کہ وہ اچانک ہی ہم دونوں نہ کنارے پہ لگے. وہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معاملہ کر دیتا ہے, جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے ہیں جو تم پہ حفاظت کے لیے مقرر ہیں. ورنہ یہ چھوٹے بچے تو میں آپ کو بتاؤں, یہ تو بڑے نہ ہوں, جس طرح یہ اندھا دھند بھاگتے ہیں, اور گھر میں کتنے ٹیبلوں کے کونے تیار بیٹھے ہوئے, صرف ٹچ ہی کرنا ہے ادھر, بڑا بندہ مر جاتا ہے. اور اکثر آپ دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہ بس جی اکھ بچ گئی جی, ایتھے لگا جی, کبھی ادھر لگتا ہے کبھی ادھر لگتا ہے, بڑی مشکل کان پٹی بچی جی. سر وہ بچتی نہیں ہے, بچائی جاتی ہے. ورنہ یہ چھوٹے بچے تو کبھی بڑے ہو ہی نہیں سکتے اگر یہ غیر معمولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت نہ ہو. اور یہ مسلمان اور کافر دونوں کے بچوں کے لیے ہوتی ہے. ظاہر اللہ نے تو سب کو دنیا میں بڑا کرنا ہے, اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آپ فزیکلی آبزرو کر رہے ہیں. ابھی اگر آپ وہ چیزیں جو مائکروسکوپ کے ذریعے نظر آتی ہیں, جو آپ نیکڈ آئی سے دیکھ نہیں سکتے, یقین کریں اگر آپ نیکڈ آئی سے چیزیں دیکھنا شروع کر دیں تو آپ دنیا میں کوئی چیز کھا نہیں سکتے. ہر کھانے والی چیز کے اوپر آپ کو ہزاروں کی تعداد میں جراثیم نظر آئیں گے. آپ کی اپنی کھال کے اوپر کتنے جراثیم ہیں جو ابھی نظر نہیں آ رہے, آپ خوردبین سے دیکھیں, مائکروسکوپ سے, تو وہ آپ کو نظر آئیں گے. اس میں یوزفل بھی ہوتے ہیں, ہارمفل بھی ہوتے ہیں, لیکن اللہ نے انسان سب سے خطرناک بلکہ خطرناک چیز تو انسان ہے, اس کا امیونٹی سسٹم ہے جو خود ان جراثیم سے لڑ کے انہیں مار دیتا ہے, اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. یہ تو آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے نا کہ یہ لائف کتنی کمپلیکس ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح حفاظت کے بندوبست کیے ہیں انسانوں کے لیے. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ.